اب ہم چلتے ہیں کچھ مسلم مفسرین کی طرف، ان کی تفسیروں کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امین حسن اصلاحی صاحب کا تفسیر سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس آیت کا ان آیات کا کیا مفہوم لیا ہے۔ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، سب سے پہلے آیت کا ترجمہ انہوں نے دیا ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ یہود کے نقض عہد کی دوسری مثال بیان ہو رہی ہے، اور اس مثال کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک ہی بات کو دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس امر کو واضح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت شروع سے ہی شریعت الہی کے قبول کرنے کے معاملے میں کیسی ہیلہ جو اور فرار پسندانہ رہی، اور اس کے دوسرے حصے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہزار ہیلہ و حجت کے بعد جب وہ کسی بات کو قبول بھی کر لیتے رہے ہیں تو اس کی تعمیل بھی صحیح طریقے پر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس حکم سے گریز کی راہیں تلاش کرتے تھے۔ اب ہم اس میں آپ کو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ امین حسن اصلاحی صاحب وہ عام طور پر بائبل وغیرہ میں کوئی اس طرح کا قصہ واقعہ ہو تو اس کو بھی وہ بیان کر دیا کرتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے قسامہ کا ایک واقعہ منتخب کیا ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص قتل ہو گیا جس کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کے قانون کے مطابق اس علاقے کے لوگوں کو جہاں قتل ہوا تھا یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کی قربانی کر کے اس پر قسمیں کھائے۔ ان لوگوں نے اول تو اس حکم کو ماننے میں ہی لیت العل کیے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی وغیرہ وغیرہ، لیکن بہزار وقت کسی طرح گائیں ذبح کی بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ قسم جھوٹی کھائی۔ یہ محترم امین حسن اصلاحی صاحب۔ اس کے بعد اصلاحی صاحب نے یہاں پر کتاب استثناء باب نمبر 21 آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، یہ تورات کا کتاب استثناء ہے، ٹھیک ہے، باب نمبر 21۔ اب اس باب نمبر 21 میں جو موجود ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ڈائریکٹ تورات سے ہی، اصلاحی صاحب نے بھی اس کو دیا لیکن میں تورات سے ہی پڑھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر اس ملک میں جسے خداوند خدا تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور تیرے قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلے کو ناپیں، ٹھیک ہے، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچھیا لے جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچے کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچے کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہے نزدیک آئے، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچے کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئے اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، سو اے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا ہے معاف کر، اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کی ذمہ نہ لگا، تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے واقعی جو قرآن میں ہے اس طرح تو نہیں بیان ہے نا، ظاہر سے یہاں ایک قانون بیان کیا گیا۔ اصلاحی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہاں ایک اس طرح کا قتل ہوا تھا، تو اس قاتل کا سراغ لگانے کے لیے قرآن نے جس واقعے کا بیان کیا ہے وہ قانون قسامہ کا ذکر تھا، یعنی یہود میں جو قانون قسامہ نے جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طریقے کو دیکھتے ہوئے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں جو آیت، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بعینی ہی یہی ایک واقعہ تھا، اس کے لیے مردے کو زندہ کیا گیا، زندہ کرنے کے لیے گائے، یہ تورات میں ہے ہی نہیں، وہاں پر صرف قانون بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اصلاحی صاحب نے اس پورے کو لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ اس شروع میں انہوں نے جو تفسیرہ کیا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے قسامہ کے ایک واقعے کو منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اشارات سے واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ تورات کے اندر بعینی ہی یہی بات
کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ آگے جو آیا ہے کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس پہ اصلاحی صاحب کا تبصرہ پہلے سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں اس کو اس کے بعد سے مارو، آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عام طور پر اہل تعویل نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا چھوا دو جس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اگرچہ یہ مطلب لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی بات بعید بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں اس کو مفسرین جمہور نے تمام نے یہ لے لیا تو ٹھیک ہے، اس میں نہ ماننے کی، کیونکہ اصلاحی صاحب خرق عادت واقعات کو، معجزات کو ظاہر سی بات وہ مانتے ہیں۔ یعنی اصلاحی صاحب کا تعلق اس گروپ سے نہیں ہے قرآن کے تفسیر مفسرین کے جو سائنسی بنیاد پر یا عقلی بنیاد پر معجزات یا خارق عادت چیزوں کا انکار کرے وہ اس کو مانتے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اس گائے کے حصے کو ماننے سے وہ زندہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ مطلب لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی بات بھی بعید نہیں، لیکن قسامہ کے تعلق سے کبھی کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ قسم لینے کی طرف اشارہ ہو، یعنی مقتول پر قربان کی ہوئی گائے کا خون چھڑکو اور آس پاس والوں سے قسم لے لو۔ ذہن میں آ رہا ہے؟ اس پہ خون چھڑکو پھر آس پاس والوں سے قسم لے لو۔ واقعے کی تفصیل کی بجائے اس کی طرف صرف اشارہ اس لیے کافی سمجھا گیا ہو کہ یہاں مقصود واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے ایک واقعے کو صرف جتا دینا تھا۔ یہ مطلب لینے کی صورت میں، اب یہ تو نہیں ہوا نا کہ آپ نے گائے کے ایک ٹکڑا مارا اور وہ زندہ ہوا، تو کہتے ہیں یہ مطلب لینے کی صورت میں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کا ٹکڑا بنی اسرائیل کی اس بات کا جواب ہوگا جو انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم سن کر کہی تھی کہ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ یعنی تمہارے نزدیک تو یہ حکم ایک مذاق ہے، لیکن اگر تم اس پر اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل کرو اور اس قربانی اور قسم میں ایمانداری برتو تو ہی راستہ ہے قاتلوں کے سراغ لگانے اور ان سے قصاص لینے کا جس میں سب کے لیے زندگی ہے۔ یحیی الموتیٰ، یہ بات کہ قصاص میں سب کے لیے زندگی ہے قرآن مجید میں واضح طور پر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قَصَاصٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 179، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ تورات میں بھی ایک قتل کو سب کا قتل اور ایک کے قصاص کو سب کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس حکم کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے۔ اس کا اصلاحی صاحب نے وہ آیت پیش کی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 جس میں یہ بات ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر قانون قصاص کا یہ فلسفہ واضح تھا کہ قصاص نہ لینے میں سب کی موت ہے اور قصاص لینے میں سب کی زندگی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ کا تعلق اس صورت میں جملہ معترضہ سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نشانیاں دکھا رہا ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی ڈکی چھپی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ہر چیز ظاہر ہو کے رہے گی۔ یہ اشارہ ان باتوں کی طرف ہوگا جن کو یہود نے چھپانے کی کوشش کی اور جن کو چھپانے کے لیے دین میں طرح طرح کی تحریفیں کی، لیکن اب وہ قرآن اور حضرت کے ذریعے سے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ خدا سے کسی بات کو چھپانے کی کوشش ایک بے سود کوشش ہے، وہ ایک دن سارے رازوں سے پردہ اٹھا دے گا۔ تو یہ امین احسن اصلاحی صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ذبح بقر کا ذکر ہے اس کا بعینی ہی واقع نہیں ہے، لیکن تورات میں جو قسامہ کا یعنی قسم لینے کا جو، اور یہ آپ کے مسلمانوں کے فقہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کہیں پر مجرم کا پتہ نہیں لگ رہا تو قسم کا پورا ایک طریقہ ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو قانون شریعت ہے تورات کا، قسامہ کا جو قانون ہے، وہ جو شریعت بیان ہے، قانون بیان ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو واقعہ ہوا تھا گائے کے ذبح کا تو یہ قسامہ تھا، یعنی قسم اٹھانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ جو عام طور پر مشہور ہے یا جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مقتول کو مارنا تھا، اس سے مقتول نے زندہ ہو کے نام بتایا پھر وہ مر گیا، ابھی ہم بتائیں گے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اصلاحی صاحب اس مقتول کے اوپر مار کے زندہ ہونے کا انکار عقل کی بنیاد پہ یا سائنس کی بنیاد پہ نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ہو گیا، جو لوگوں نے کیا وہ تو اس کو بنیاد نہیں بناتے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ بنیادیں بنا رہے ہیں کہ تورات میں قسامہ کا قانون ذکر ہے اور قرآن میں یہ بیان ہے، تو ان کا اشارہ اس طرف ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر ہم یہ بھی لے لیں کہ مقتول کو وہ ٹکڑا مار کے زندہ کیا گیا تو کہتے اس کے ماننے میں کوئی قباحت
یا کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے۔